ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمیر رضا راکھوئی آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی بجائیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو جو آج کے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، انہیں اپنی دولت پر گھمنڈ ہے، انہیں اپنی دولت پر ناز ہے، اور وہ اپنے پیسے کی بنیاد پر بہت زیادہ تکبر کرتے ہیں، بہت زیادہ گھمنڈ کرتے ہیں، اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ وہ بھول چکے ہیں جس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا ہے وہ مال کبھی فائدہ نہیں دیتا ہے بلکہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ جس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا ہے وہ مال انسان کو برباد کر دیتا ہے، انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج کا ہمارا حال کیا ہو چکا ہے کہ ہم اپنے مال کو شراب کے اڈوں میں اڑاتے ہیں، ہم اپنے مال کو زنا کے اڈوں میں اڑاتے ہیں، ہم اپنے مال کو اللہ اکبر شراب پینے میں تو اڑاتے ہیں، مگر ہم مسجدوں کی تعمیر کے لیے چندہ نہیں دیتے ہیں، ہم مدرسوں کی تعمیر کے لیے چندہ نہیں دیتے ہیں، ہم اللہ کی مسجدوں میں اپنے پیسے کو نہیں لگاتے ہیں، ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدرسوں میں اپنے پیسوں کو نہیں لگاتے ہیں، ہم دین کی خاطر اپنے پیسے نہیں دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، جب آج ہم اپنے پیسوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، آج ہم اپنے پیسوں کو دین کی خاطر خرچ نہیں کریں گے تو یہ مال ہمیں کہاں سے فائدہ دے گا؟ یہ مال ہمارے لیے کہاں سے اچھا ہوگا؟ یہ مال کہاں سے ہمارے لیے بہتر ہوگا؟ یہ مال ہمارے لیے ہلاکت ہو جائے گا، یہ مال ہمیں برباد کر دے گا۔ لوگ لاکھوں روپیہ اڑا دیتے ہیں، اپنے اوپر لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، شادیوں میں کئی لاکھ روپے کا خرچہ کرتے ہیں، مگر جب مسجدوں میں پیسے دینے کی باری آتی ہے تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس میں پیسے نہیں ہیں۔ جو قوم شراب کے اڈوں میں تو پیسوں کو اڑاتی ہے، شادیوں میں تو لاکھوں روپیہ خرچ کرتی ہے، اور مسجدوں کے لیے اس کے پاس میں پیسے نہیں ہیں، وہ قوم کہاں سے ترقی کر سکتی ہے؟ اس قوم کو کہاں سے سکون مل سکتا ہے؟ دنیا میں آپ کتنا بھی مال خرچ کر لو دنیا کے کاموں میں، جب تک آپ اپنا مال دین کے خاطر قربان نہیں کرو گے، آپ اپنے مال کو مسجدوں میں نہیں لگاؤ گے، آپ کا وہ مال آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، غیب داں نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہی مال باقی رہتا ہے اور وہی مال فائدہ دیتا ہے، اور جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں محل بنائے گا، تمہیں جنت کا پروانہ عطا کرے گا۔ اور اگر تم نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، حرام کاریوں میں خرچ کیا، حرام کاریوں میں لٹایا، تو یہ مال تمہارے لیے ہلاکت بن جائے گا، تمہیں برباد کر دے گا۔ جیسا کہ خلاق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، خلاق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو انہیں عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو، اور جس دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان کے مال سے ان کے پہلوؤں، ان کی پیشانیوں، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے مال کیا تھا تو اپنے جمع کردہ مال کا اب مزہ چکھو۔
جو تم نے مال جمع کیا تھا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا، آج یہی مال تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن چکا ہے۔ تو جو مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا ہے وہ مال ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ مال ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے اور انسان کو دنیا کے اندر بھی برباد کر دیتا ہے، قبر میں بھی برباد کر دیتا ہے۔ یہ مال آپ کو ڈس لے گا اگر آپ مال جمع کرو گے اور حرام کاریوں میں اپنے مال کو خرچ کرو گے تو یہ مال آپ کو ڈس لے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک زمیندار کی بیٹی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ زمیندار بہت زیادہ مالدار تھا، اس کے پاس میں بہت سارا سونا تھا، بہت ساری چاندی تھی، اللہ اللہ بہت سارا خزانہ تھا اور بہت زیادہ مالدار تھا۔ اور اس کی جو بیٹی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ساری دولت کی مالک وہ لڑکی بن جاتی ہے، سارے خزانوں کی مالک وہ لڑکی بن جاتی ہے، مگر وہ لڑکی بہت زیادہ کنجوس تھی۔ وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کرتی تھی، وہ یتیموں پر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتی تھی، عیاشیوں میں اپنے مال کو اڑاتی تھی۔ کبھی اس نے مسجدوں میں اپنا پیسہ نہیں دیا، مدرسوں میں اپنا پیسہ نہیں دیا، کبھی اس نے اپنے پیسوں سے کسی غریب کو کھانا نہیں کھلایا، کبھی اس نے اپنے پیسوں سے کسی یتیم کو کھانا نہیں کھلایا۔ اسے گھمنڈ تھا، اسے تکبر تھا اپنے مال پر۔ وہ بھول چکی تھی کہ جب اللہ تعالی مال دینا جانتا ہے تو وہ مال کو لینا بھی جانتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو 1 منٹ کے اندر تمہیں برباد کر سکتا ہے۔ اور جس مال پر تم گھمنڈ کر رہے ہو، جس مال پر تم تکبر کر رہے ہو اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مال سب کچھ ہے، یہ دولت سب کچھ ہے، یہ دولت تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ یہ دولت تمہارے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں جو مال عطا کیا ہے، اگر وہ ہمارے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں تو اس مال کو وہ اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، وہ مال ان کے لیے مصیبت ہے، وہ مال ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو آقا کے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے اگر دولت دی ہے تو اس دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کرو، مسجدوں میں خرچ کرو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو وہ لڑکی بہت زیادہ کنجوس تھی، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کرتی تھی، غریبوں پر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو لوگوں نے اس کو ہسپتال کے اندر بھیج دیا اور اس کا وہاں پر علاج ہو رہا تھا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، اس کا علاج بھی چل رہا تھا، مگر علاج کے باوجود بھی اس کی طبیعت میں سدھار نہیں آ رہا تھا۔ تو اس کے جو چاہنے والے تھے وہ ہاسپٹل جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتاؤ کہ آخر اس لڑکی کو پرابلم کیا ہے، آخر اس لڑکی کو کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، اے لوگو، اس کے ہاتھوں نے حرکت کرنا بند کر دی ہے، اس کے پیروں نے حرکت کرنا بند کر دی ہے، اس کے جسم نے ہلنا بند کر دیا ہے، اب یہ کسی بھی وقت مر سکتی ہے، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ اللہ، کیا ہوتا ہے؟ آقا کے دیوانوں، آپ اس بات کو سنو اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ جو اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کا حشر کیا ہوتا ہے اور ان کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، اس کے ہاتھ پیروں نے حرکت کرنا بند کر دیا ہے، اس نے بولنا بند کر دیا ہے، اس کے جسم نے حرکت کرنا بند کر دیا ہے، اب یہ کسی بھی وقت مر سکتی ہے۔ لوگوں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ وہ منظر دیکھنے کے بعد میں سارے لوگوں نے کانپنا شروع کر دیا، لوگوں کے دل دہل گئے۔ اللہ اللہ، لوگوں کا بیان ہے کہ ہم نے کیا دیکھا، اس لڑکی نے چیخنا شروع کر دیا، ہاتھ پیروں کو پھینکنا شروع کر دیا۔ ابھی تو ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں نے حرکت کرنا بند کر دیا ہے، اس کے پیروں نے حرکت کرنا بند کر دیا ہے، اس کے جسم نے حرکت کرنا بند کر دیا ہے، اس کی زبان نے
بولنا ختم کر دیا ہے، اب اس کا جسم بھی ہل رہا ہے، یہ حرکت بھی کر رہی ہے اور بہت زیادہ چیخ رہی ہے اور چیخ چیخ کر ایک ہی بات کہہ رہی ہے، سانپ 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 یہ مجھے ڈس لے گا، مجھے بچاؤ۔ اللہ اللہ لوگ کہہ رہے تھے اس کو کیا ہو گیا ہے، اور سانپ سانپ کہتے ہوئے وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ میں کیا ہوا تھا؟ آقا کے دیوانوں، جو مال اس نے جمع کیا تھا اور اپنے مال کو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا، اپنے مال کو اس نے مسجدوں میں خرچ نہیں کیا تھا، اس نے جو مال عیاشیوں میں اڑایا تھا، اس نے جو مال حرام کاریوں میں اڑایا تھا، وہی مال اس کو سانپ بن کر ڈس لیتا ہے، اس وجہ سے وہ مر جاتی ہے۔ کیونکہ جس مال کو آپ جمع کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو، یہی مال آپ کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنے گا، یہ مال آپ کو ڈس لے گا۔ تو اگر اللہ نے دولت دی ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہے، گھمنڈ مت کرو، تکبر مت کرو، اور یہ مت بھولو اگر اللہ تعالیٰ دینا جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ لینا بھی جانتا ہے۔ اس کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا آج ہی سے شروع کر دو، ورنہ بہت زیادہ رونا پڑے گا، ورنہ بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا، اور جب تمہاری موت آ جائے گی تو یہی مال تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا، اور اسی مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ تو آج بھی وقت ہے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ راہ خدا میں مال دینے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی ہے۔ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے، اس کا مال بڑھ جاتا ہے، اس کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے مال کو خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔